تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 257 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، وہ بولا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تعالیٰ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو اس کو لے آ مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو وہ حیران ہو گیا کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پر اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ناانصافوں کو، ظلم کرنے والوں کو۔ اس سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک اہل ایمان ہیں اور دوسرے اہل کفر ہیں۔ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے اور کافروں کے دوست طاغوت، شیاطین ہیں۔ تو اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک دوست کے حال کو بیان کیا۔ وہ اللہ کے دوست بھی ایسے ہیں کہ ان کا لقب ہی خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور پھر بعد میں ہجرت کر کے مصر سے ہوتے ہوئے فلسطین میں آ کے آباد ہوئے، اور ان کے بیٹے اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی، ہزاروں نبی ان کی نسل میں سے پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جن کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں آباد کیا تھا، انہی کی نسل میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یہ ہیں کہ ان کو باپ سے اللہ کی توحید پر بات کرنی پڑی، مناظرہ کرنا پڑا، پھر قوم سے کرنا پڑا، اور پھر جو ہے وقت کے بادشاہ سے مناظرہ کرنا پڑا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اور اس وقت کا بادشاہ نمرود، ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمان بادشاہ ایک تو ذوالقرنین ہیں، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور دوسرے سلیمان علیہ السلام ہیں، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور کفار جو ہیں، ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے، یہ 2 بادشاہ کافر ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں۔ تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ عراق کے اندر ہی پیش آیا۔ وقت کا بادشاہ تھا نمرود، وہ جو اس کے دربار میں جاتا تھا تو وہ اس سے سجدہ کرواتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا کہ میں تو اس کو سجدہ کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ہمارے یہاں برصغیر میں جہانگیر بادشاہ بھی سجدہ کرواتا تھا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ رافضیہ تھی، شیعہ تھی۔ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان پر کافی ظلم بھی ہوئے لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور ان کی استقامت کی وجہ سے پھر جو ہے یہ کچھ نہ کچھ جہانگیر بادشاہ بھی پٹڑی پہ رہا۔ پھر اس کے بعد شاہ جہان آیا، وہ پھر اور بھی کچھ بہتر رہا۔ اس کے بعد جو شاہ جہان کا بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر، یہ تو انتہائی دیندار بادشاہ ہوا۔ یہ سارے جو اثرات تھے، یہ اثرات تھے بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس وقت جو ہے یہ نیٹ اور سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین کی محنت ہے، فقہا کی اور صوفیاء کرام کی جو محنت ہے، اس کو مشکوک بنا دیا جائے، ان کی محنتوں کو لوگوں کے سامنے ناقابل اعتماد بنا دیا جائے۔ اس میں آج کل ایک بندہ لگا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا، بڑی محنت کر رہا ہے، شاید ہی اس کا کوئی بیان ہو جس میں وہ اولیاء اللہ کو نشانہ نہ بناتا ہو، اللہ کے نیک بندوں پر تانا دینا، اور نام کیا رکھا ہوا ہے کہ میں علمی اور کتابی ہوں اور باقی سارے بابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک وہ کہتا ہے کہ کتابوں میں جو خدا ہے وہ اور ہے، اور جو بابوں کا خدا ہے وہ اور ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی امت مسلمہ 1400 سال جن بزرگان دین کے پیچھے لگی رہی، چلتی رہی، ان کا تو خدا ہی اور ہے۔ یہ ایسا جاہل آدمی ہے۔ میں اس بندے کو جب بھی میرے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ ایک انجینئر کے غلام سے میں نے کہا کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ۔ تو جب یہ صحیح نہیں ہے تو پھر ہم نماز میں یہ دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ نماز سے باہر ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں اور نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ان کے راستے پر چلا۔ کتنا بڑا تضاد ہے۔ آج تک یہ عام طور پہ علماء کے سامنے آ کے بیٹھ کے بات نہیں کر سکا انجینئر محمد علی مرزا، یہ اندر کمرے میں بیٹھ کے جو ہے نا یہ تیر چلاتا رہتا ہے، نہ یہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، نہ یہ باضابطہ عالم ہے، اور جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے اس کو آئیڈیل بنایا ہوا، رہنما بنایا ہوا۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا واہ جی واہ کیا بات ہے انجینئر صاحب کی،
میں نے کہا اس کو کیا بات سمجھ آئے گی؟ میں نے کہا یار تمہارے کوئی بیمار ہے، کسی کا آپریشن ہونے والا ہو، کوئی بیمار ہو؟ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر کسی نے آپریشن کروانا میرے سے کروا لو۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک انجینئر کو تم مفتی بنا سکتے ہو تو ایک مفتی کو سرجن کیوں نہیں مان سکتے؟ ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، تم نے حق دے دیا کہ جناب یہ مفتی بھی ہے، تو پھر مفتی کو یہ کیوں حق نہیں ہے کہ وہ سرجن بھی ہو جائے، اس سے آپریشن کرواؤ؟ کوئی آئے گا آپریشن کروانے؟ لیکن دین کے معاملے میں ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پاس یہ قوم پہنچی ہوئی ہے، علماء سے مسئلے نہیں پوچھتے، کبھی گامدی کے پیچھے چلیں گے، کبھی انجینئر محمد علی مرزا گمراہ کے پیچھے لگے جائیں گے۔ اور ان کا مقصد کیا ہے کہ امت کو اولیاء اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے، امت کو فقہا کے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ آج تک امت 1400 سال جس دین پہ چلتی رہی ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل آج ہمیں سمجھ آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اور ایک حدیث میں ہے لن یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو 1400 سال سے امت گمراہی پہ اکٹھی ہو گئی تھی، آج اس کو پتہ چلا انجینئر صاحب کو مت ماری ہوئی ہے۔ اور علم کتنا اس کے پاس؟ کہتا ہے جو آدمی دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، کہتا ہے قادیانیوں کو ہم اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو کیا وہ کافر نہیں رہیں گے؟ یہ جہلم میں رہتا ہے۔ ایسا مقصد ہے کہ لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہوا، اپنے جو ہے نا لوگ دڑا دڑ جو ہے اس کے پیچھے چل رہے۔ یہ فتنے کا دور ہے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب فرما رہے کہ اس دعا کو 3 مرتبہ صبح پڑھا کرو، 3 مرتبہ شام کو۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ مجھے ظاہری فتنوں سے بھی بچا، اور جو پوشیدہ فتنے ہیں اے اللہ مجھے ان سے بھی بچا۔ تو بہرحال ابراہیم جن کا لقب ہی خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست، ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ تو اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو اس نے ایک آدمی کو بلایا جس کو سزائے موت ہو رہی تھی، اسے چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑا اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ کہتا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل سے پیدل ہے، یہ فارغ ہے۔ انہوں نے پھر اس دلیل پر اصرار نہیں کیا، فرمایا کہ میرا رب تو یہ ہے، وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو خدائی کا دعویٰ دار ہے تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، کافر کا بچہ چپ ہو گیا، کوئی جواب نہیں آیا، نکالے۔ فبہت الذی کفر، تو یہ وہ نمرود تھا جو اس کے دربار میں جو آتا تھا اس سے سجدے کروایا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے مناظرہ کیا تو دوسری بات میں یہ خاموش ہو گیا، کوئی اس سے جواب نہیں بن پڑا۔ فبہت الذی کفر، تو خاموش ہو گیا یہ کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو، ظالموں کو۔ اور دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، خدائی کے دعوے کرنا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی ظلم نہیں۔ اور ایسے ظالموں کے بارے میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت
نہیں دیتے، دوہرے میں